آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمیشہ بیٹھ کر کپڑے تبدیل کیا کرو۔ ہم میں سے اکثر لوگ پاجامہ یا پتلون پہنتے وقت اپنی ٹانگ پھنسا بیٹھتے ہیں اور گر پڑتے ہیں۔ بالخصوص بڑھاپے میں لوگ شلوار بدلتے وقت ضرور گرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید اس قسم کے حادثات سے بچنے کے لیے یہ حکم فرمایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے دانتوں سے سخت چیز مت توڑا کرو۔ ہم لوگ اکثر اخروٹ یا بادام یا نیم پکا گوشت توڑنے کے چکر میں اپنے دانت تڑوا بیٹھتے ہیں۔ دانت ہماری زندگی کا قیمتی ترین اثاثہ ہیں، اسی لیے شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دانتوں کو سخت چیزوں سے بچانے کا حکم دیا۔ خوراک تہذیب کا تیسرا بڑا عنصر ہوتی ہے۔ اگر آپ کسی قوم، کسی خاندان یا کسی شخص کی تہذیب کا اندازہ لگانا چاہتے ہیں تو آپ یہ دیکھ لیں کہ وہ کیا کھا رہا ہے اور کیسے کھا رہا ہے۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین زندگی کے 40 اصولوں میں سے 7 اصول صرف کھانے سے متعلق ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گرم کھانے کو پھونک سے ٹھنڈا نہ کرو۔ یہ فرمان بھی ہائیجین پر بیس کرتا ہے۔ ہم جب گرم کھانے کو پھونک مارتے ہیں تو ہمارے منہ کے بیکٹیریا کھانے کو زہریلا بنا دیتے ہیں۔ یہ حرکت تہذیب اور شائستگی کے منافی بھی ہے۔ فرمایا، کھانے کو سونگھا نہ کرو۔ کھانے کو سونگھنا بد تہذیبی بھی ہوتی ہے اور کھانے کی خوشبو ہمارے ناک کے اندر موجود سونگھنے کی خلیوں اور پھیپھڑوں کی دیواروں کو بھی زخمی کر دیتی ہے۔ ہمیں چھینک بھی آ سکتی ہے اور یہ چھینک سارے کھانے کو برباد کر سکتی ہے۔ فرمایا، اپنے کھانے پر اداس نہ ہوا کرو۔ ہم عموماً کھانے کی کوالٹی اور مقدار پر اداس ہو جاتے ہیں۔ کھانا کھاتے وقت دوسروں کی پلیٹ کی طرف دیکھتے ہیں۔ یہ عادت ہمارے اندر ناشکری پیدا کرتی ہے۔ ہم اگر اپنے کھانے کو اللہ کا رزق سمجھیں، اس پر شکر کریں تو ہمارے اندر برداشت بھی بڑھے گی اور صبر و شکر کی عادت بھی بنے گی۔ یہ عادت ہماری زندگی کو بہتر بنا دے گی۔ فرمایا، منہ بھر کر نہ کھاؤ۔ ہمارا منہ خوراک کے ہاضمے کا آدھا کام کرتا ہے، باقی آدھا کام معدہ سر انجام دیتا ہے۔ ہم جب اپنا منہ بھر لیتے ہیں تو زبان اور دانتوں کو اپنا کام کرنے کی جگہ نہیں ملتی۔ ہم جلدی جلدی نگلنے پر مجبور ہو جاتے ہیں اور یوں ہمارے معدے کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ معدہ یہ ذمہ داری پوری نہیں کر پاتا اور یوں ہم بدہضمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ چھوٹا لقمہ لیتے، دیر تک چباتے اور آدھا معدہ بھرنے کے بعد ہاتھ کھینچ لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی صحت مند رہے۔ آپ کے صحابہ نے بھی یہ عادت اپنا لی، چنانچہ مدینہ کے طبیب بے روزگار ہو گئے اور وہ کھجوروں کی تجارت کرنے لگے۔ فرمایا، اندھیرے میں مت کھاؤ۔ اس فرمان کی 2 وجوہات ہیں۔ اندھیرے میں کھانے سے کھانے میں کیڑے مکوڑے ملنے کا خدشہ ہوتا ہے اور دوسرا، روشنی کا کھانے کے ساتھ گہرا تعلق ہوتا ہے۔ ہمیں روشنی میں کھایا ہوا کھانا زیادہ انرجی دیتا ہے۔ یہ وہ واحد وجہ ہے جس کی بنا پر پوری دنیا میں ڈنر کے وقت کمرے کی تمام لائٹس آن کر دی جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوسروں کے عیب تلاش نہ کرو۔ ہم جب دوسروں میں عیب ڈھونڈتے ہیں تو ہم چغلی، غیبت اور منافقت جیسی روحانی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ بیماریاں ہمیں حسد جیسے مہلک مرض میں مبتلا کر دیتی ہیں اور یوں ہم جسمانی، ذہنی اور روحانی تینوں سطحوں پر علیل ہو جاتے ہیں۔ فرمایا، اقامت اور اذان کے درمیان گفتگو نہ کیا کرو۔ اللہ کائنات کا سب سے بڑا بادشاہ ہے۔ اذان اس بادشاہ کی طرف سے بلاوا ہوتا ہے اور اقامت شرف باریابی کی اجازت۔ چنانچہ یہ دونوں اوقات پروٹوکول ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو پروٹوکول کی خلاف ورزی اچھی نہیں لگتی۔ ہم اگر دنیاوی بادشاہوں کے پروٹوکول کا خیال رکھتے ہیں تو پھر ہمیں دنیا کے سب سے بڑے بادشاہ کے پروٹوکول کا سب سے زیادہ احترام کرنا چاہیے۔ فرمایا، بیت الخلاء میں باتیں نہ کیا کرو۔ اس کی وجہ جراثیم ہیں۔ ہم اس ویڈیو کے پارٹ 1 میں اس کا ذکر کر چکے ہیں۔ ویڈیو کا پارٹ 1 دیکھنے کے لیے آئی بٹن پر کلک کریں یا ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کریں۔